پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اللہ کا دیا ہوا یہ تحفہ ہے, رحمت بنا کر جس سے بھیجا گیا ہے. جس طرح ہم نے گزشتہ روز بھی بات کی تھی کہ 11 مہینے جو ہیں ان کے نام تو عربوں نے خود رکھے, جبکہ ایک یہ نام 12ویں مہینے کا کہہ لیجیے, ایسے ایک مہینے کا نام اللہ تعالی رب العزت نے خود رکھا. اور آج بھی ظاہر بڑا خصوصی ہماری یہ ٹرانسمیشن جاری ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جی شائستہ, ابھی جوائن کر چکی ہوں آپ کو, اور اس سے پہلے سیگمنٹ ایک کل ہی کمپلیٹ کر چکے ہیں, اور ابھی اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن بھی کر لیا ہمارے نعت خواں نے بھی. تو ماشاءاللہ انشاءاللہ خوبصورت محفل یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی سجائیں گی. اور خصوصی طور پر میری اس سیگمنٹ کے ساتھ نا بڑی انسیت ہے جب نعتیں ہوتی ہے, ذکر ہوتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, اس ماحول کا, مدینے کا یا مکہ شریف کا, تو دل بڑا چاہتا ہے کہ وہی ماحول ہو دوبارہ سے. جو لوگ نہیں گئے, جن کو ابھی تک یہ سعادت نہیں اللہ تعالیٰ نے بخشی, انشاءاللہ اس ماہ مبارک کے صدقے میں وہ بھی جائیں, دیکھیں مدینہ بھی اور مکہ شریف بھی, وہاں پر اپنی عبادات بھی کریں, کیونکہ یہ حاضری جو ہے نا یہ ایک لائف کا سب سے بیسٹ اور خوبصورت ایکسپیرینس ہوتا ہے. جی, بیان نہیں کیا جا سکتا. اور بالکل درست فرمایا, تمام مسلمانوں کی ہمیشہ خواہش رہتی ہے حج و عمرے کے لیے وہاں قدم بوسی کے لیے وہاں ایک حاضری ہونی چاہیے, اسلام کے لیے ایک حاضری ہونی چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے, سب کی سنیں بھی, وسائل مہیا کرے اللہ رب العزت. اب ہمارے ساتھ چونکہ ثنا خاں اشرف علی قادری موجود ہیں, ہم ملتمس ہیں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. حاجی حضرت بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, اس کے بعد ان سے گفتگو کریں گے. بڑی 2 اہم ٹاپکس ہیں جس پر ہمیں ضرور بات کرنی ہے, احترام انسانیت اور وحدت امت. ان 2 ٹاپکس بات کرنی, لیکن پہلے اشرف علی سے ملتمس ہیں ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام ہے, میرا گدا میرا منگتا میرا غلام ہے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے, خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. درود سید کونین کے وسیلے سے, درود سید کونین کے وسیلے سے, میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے. میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے, میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے. وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے, وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. میں دیکھتا
तुम्हारे रोज़े को मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को जनाब ज़हरा के सदके में ऐसी शाम आए जनाब ज़हरा के सदके में ऐसी शाम आए मेरा गदा मेरा गदा मेरा गुलाम आए खुदा करे अभी तैबा से ये पयाम आए। अकीदे का गुलाम ज़हरा मैं तो अली का नौकर गुलाम ज़हरा मैं तो अली का नौकर हमेशा पंजतनी निस्बत ही मेरे काम आए हमेशा पंजतनी निस्बत ही मेरे काम आए मेरा गदा मेरा गदा मेरा गुलाम आए खुदा करे अभी तैबा से ये पयाम आए। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम, खूबसूरत आपकी आवाज़। बेशक। मौलाना मोहम्मद मिस्कीन नक्शबंदी साहब, हम ब्रेक पे जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि एहतराम इंसानियत पे ज़रूर बात होनी चाहिए, तो हम चाहेंगे एहतराम इंसानियत के हवाले से आज ज़रूर गुफ्तगू हो, तो इस पर क्या कहेंगे? एहतराम इंसानियत पर रमज़ान मुबारक का बरकत महीना। देखिए हज़रत, हम जब इस्लाम का मुताला करते हैं, कुरान, अहादीस, आसार सहाबा, सलफ़ सालिहीन, औलिया अल्लाह की तालीमात, अहादीस की कुतुब हों या तफासीर की कुतुब हों, तारीख़ की कुतुब हों और ख़ुसूसन फ़िक़ह की कुतुब हों, तो हम ये देखते हैं कि 25% मामलात, 25% इबादात हैं, 75% मामलात हैं। क्या बात। इसमें माशरत है, और ऐसी माशरत के चंद हजरात जिनमें सहाबा या ताबीन वो इंडोनेशिया, मलेशिया जाते हैं और उनकी तिजारत और मामलात और हुस्न अखलाक को देखकर आज पूरा इंडोनेशिया और पूरा मलेशिया इस्लाम में शामिल है, मुसलमान हो गए। बिल्कुल। तो असल चीज़ जो है वो एहतराम इंसानियत है। और ये जो कहा जाता है कि इस्लाम जो है वो तलवार से फैला है, ये मुस्तशरिकीन का फैलाया हुआ प्रोपेगंडा है, इसकी कोई हकीकत है ही नहीं। और अगर मैं ये कहूँ कि दावत इल्लाह के बग़ैर कभी जिहाद हुआ ही नहीं, वो तो दावत इल्लाह के रास्ते में जो रकावटें आई, उन रकावटों को दूर करने के लिए जिहाद का मरहला आया है। ठीक। तो इंसानियत की खिदमत और एहतराम इंसानियत, खुसूसन मुसलमान, आज कमकिस्मती ये हो गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को छोड़कर हम मुसलमान एक दूसरे का इकराम नहीं करते। जैसे अब रमज़ान मुबारक का महीना है जी। तो रोज़ेदार का, आज ही एक साहब से वो पान खा रहे थे, मुझे सदर में मिले, मैं किसी सिलसिले में गया हुआ था, तो मेरे सामने आगे किसी से बात कर रहे थे और पान खा रहे थे, तो मैंने सिर्फ उनसे ये अर्ज़ किया कि आपको पान खाते देखकर मेरी बड़ी तलब हो गई और मैं रोज़े से हूँ। तो बेचारे शर्मिंदा हो गए। एक गैर मुस्लिम मजूसी, आग की पूजा करने वाला मर जाता है
ایک اللہ والا اس کو جنت میں دیکھ رہا ہے، اب کشف میں دیکھا یا خواب میں دیکھا، بڑے حیران ہو گئے کہ اللہ نے تو کہا ہے کہ کافر پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، بے شک اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. بالکل. بے شک. تو یہ کافر جو اس کی زندگی ہمارے سامنے ہے اور یہ مرا ہے، یہ کیسے جنت میں آ گیا؟ تو اس نے سوال کر دیا کہ او میاں، یہ تو ہماری جنت ہے، تم کیسے یہاں پر؟ انہوں نے کہا حضرت ٹھہر جائیں، میرا واقعہ تو سن لے. بات یہ ہے کہ میرے دائیں طرف مسلمان رہتا تھا، بائیں طرف بھی مسلمان تھا، اور درمیان میں ایک مجوسی میں تھا. جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو میں گھر کا چولہا نہیں جلاتا تھا، صرف اس وجہ سے کہ میرے چولہے کے دھوئیں سے اور میری سالن کی خوشبو سے یہ میرے 2 پڑوسی جو روزے سے ہیں ان کو پریشانی ہو گئی. پریشانی. اللہ کو یہ ادا اس قدر پسند آئی اللہ اکبر. کہ موت کے وقت ایک فرشتہ آیا اور اس سے مجھے کلمہ پڑھایا، میں نے کلمہ پڑھا اور میں مر گیا. سبحان اللہ. تو ایک غیر مسلم روزے دار کی اور ایک پڑوسی کی کیا فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام؟ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسیوں کے اس قدر حقوق بتائے، اس قدر تاکید کی کہ ہمیں اندیشہ ہو گیا کہ کہیں ان کو ہماری پراپرٹی میں بھی، ہمارے وراثت میں نہ شامل کر دیں. تمہارا پڑوسی تمہارے گھر کے دھوئیں سے پریشان نہ ہو، تمہارے کیل ٹوکنے سے پریشان نہ ہو. کوئی اچھی چیز پکاؤ تو پڑوسیوں کو بھی یاد رکھو. اگر تمہاری اتنی استعداد نہیں ہے تو فرمایا کہ تھوڑا پانی زیادہ کر کے شوربہ ہی دے دو. کچھ پھل لاؤ تو اپنے پڑوس اور پڑوسیوں کے بچوں کو بھی یاد کرو. پھر فرمایا اگر استعداد نہیں ہے تو پھر اس پھل کو چھپا کر لاؤ تاکہ پڑوس کے بچے دیکھ کر ان کے دل میں حسرت پیدا نہ ہو. تو صحابہ کرام کی زندگی اور صحابہ نے جو اپنے اخلاق سے دوران جہاد، ایک صحابی شہید ہو رہے ہیں، آخری نزع کا وقت ہے اور پانی مانگا. ان کے چچا زاد بھائی آئے، ان کو پانی دینے لگے تو ساتھ میں کوئی اور صاحب تھے زخموں سے چور، انہوں نے پانی کی آواز لگائی تو انہوں نے مرتے مرتے کہہ رہے ہیں کہ نہیں پہلے ان کو پلاؤ. اس کے پاس گئے تو تیسرے صحابی نزع میں تھے، انہوں نے پانی مانگا تو اس نے بھی ایثار کیا، بولا ان کے پاس آپ لے جائیں. جب وہ تیسرے کے پاس گئے تو وہ شہید ہو چکے تھے. واپس دوسرے کے پاس آئے تو یہ شہید ہو گئے تھے. پہلے والے کے پاس آئے چچا زاد بھائی کے پاس تو وہ بھی شہید ہو گئے. انہی صحابہ اکرام کی احترام انسانیت اور حقوق العباد، اکرام مسلم پر اللہ نے ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے یؤثرون علی انفسہم، اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. اچھا، اس میں مولانا صاحب آپ نے فرمایا 25% عبادات ہیں اور 75% جو ہے، تو حقوق العباد پہ تو ہم بہت ہی کم بات کرتے ہیں اور بہت عمل بھی بہت کم کرتے ہیں. اور میں ایک عجیب آپ کو بتاؤں کہ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ 75% جو معاملات ہیں اور 25% جو عبادات ہیں، اس 25% عبادات میں بھی 98% تقریباً، اگر مبالغہ نہ کروں تو 98% عبادات میں اور 75% معاملات میں اس امت کا اتفاق ہے. اچھا، ماشاء اللہ. یعنی سود پر سب کا اتفاق ہے کہ سود حرام ہے اور یہ بہت شدید گناہ ہے. اس طریقے سے جو ہے حسد اور غیبت اور کسی مسلمان کو دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، کسی کی پردہ دری کرنا، الزام لگانا، بہتان لگانا، دیگر فحاشی وغیرہ، یہ ساری برائیاں ان کی برائی ہونے پر، ان کے ممنوع ہونے پر، ان کے متعلق جو قرآن و حدیث میں احکامات آئے ہیں اس میں اور عبادات کی تقریباً 98% حصے پر ہم سب کا اتفاق ہے. لیکن کم قسمتی سے نہ تو ہم معاملات کو بول رہے ہیں اور نہ ہی ہم جو ہے وہ عبادات کا وہ مشترکہ حصہ جسے نماز فرض ہے، اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اب اس امت میں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو یہ دعوت دی جائے کہ وہ نماز پڑھیں. اچھا، اس کی فکر ہے نہیں، اور یہ فکر ہوگی کہ بھئی اس طرح نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز نہیں ہوتی، اس طرح پڑھو گے تو تمہاری نماز نہیں ہوتی. مسلمان مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہو، یہ کہتے ہیں اس مسجد میں نماز نہیں ہوتی، اس مسجد میں نماز نہیں ہوتی. علامہ دیکھیے، اس میں مولانا، اس میں تو پھر آپ علماء کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ باتیں تو ظاہر ہے اس طرح کے علامہ اور مولانا اور اس طرح کے حضرت بیٹھ کر روزانہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ حضرت ہاتھ کھول کر پڑھنی ہے یا
باندھ کر پڑھنی ہے، اور فلاں کے پاس گئے تو کافر ہو جاؤ گے، فلاں تو ملحد ہے، اور فلاں یہ وہابی ہے. یہ جو نماز کی رکھتے ہیں اس کے اوپر بھی ایک اختلاف آتا ہے کہ نماز کی کل کتنی رکھتے ہیں، سنتیں ہیں، غیر موقدہ یا پھر فرض. اچھا یہ تو بعد میں ہے نا، پہلے تو اس کو ویسے متنفر کر رہے ہیں، مسجد تک جانے نہیں دے رہے اس کو. آپ کا سوال بڑا زبردست سوال تھا. اہل اسلام کا مقتدی علماء جیسے اپنے وقت کے مجدد ہوتے ہیں، شیخ الاسلام ہوتے ہیں، بڑے ائمہ محدث ہوتے ہیں، یہ جو بڑے فقیہ علماء ہوتے ہیں، میں آج آپ کو آسان مثال دے دیتا ہوں، اس دور میں بھی ہے. مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کو آپ لے لیں، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کو آپ لے لیں. ان کے ہاں یہ چیز نہیں ہے. علمی اختلاف ہوگا، تعبیر کے حد تک اختلاف ہوگا، فروعی اجتہادی اختلاف ہوگا. وہ صحابہ کرام میں بھی تھا، وہ تابعین میں بھی تھا، حتیٰ کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بعض صحابہ میں بعض مسائل پر اختلاف ہوا. اب ایک لشکر بھیجا گیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا فوراً پہنچو اور تم نے جو ہے عصر کی نماز فلاں مقام پر پہنچ کر پڑھنی ہے. اور صحابہ بڑے تیز روانہ ہوئے، لیکن نماز کا وقت آ گیا اور اس مقام پر نہ پہنچ سکے تو صحابہ کے دو گروہ ہو گئے. اب کتنا بڑا اختلاف آ گیا کہ بعض صحابہ ایک طرف ہو گئے، کہنے لگے کہ بھئی نماز تو ہم پڑھیں گے، نماز تو اپنے وقت پر فرض ہے اور یہ حکم ہے. اور دیگر صحابہ کہنے لگے نہیں ہم نہیں پڑھیں گے، ہم تو فلاں مقام پر پہنچ کر پڑھیں گے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس جگہ پہنچ کر تم نے نماز عصر پڑھنی ہے. دونوں جماعتیں، ایک نے نماز پڑھی اور ایک نے اس مقام پر جا کر پڑھی، نماز کو قضا کر دیا. کتنا بڑا اختلاف ہے یہ. واپسی میں حضور علیہ السلام کے پاس آ کر حضور مسکرائے اور دونوں طبقات کو کسی کو بھی برا نہیں کہا، کسی کو بھی غلط قرار نہیں دیا. تو اجماعی مسائل جو اس امت کی ضرورت ہے، وہ احکام بنیادی، وہ عقائد جو ضروریات دین میں سے ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. جیسے ہمیں بچپن میں ہماری امائیں، ہماری گھر والے، بوڑھے والدین ہمیں سکھاتے تھے، دادی اماں سکھاتی تھی، نانی اماں سکھاتی تھی کہ بھئی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، یہ ایمان مفصل، ایمان مجمل، یہ ہر بچے کو یاد ہونا چاہیے. ہمارا قبلہ کیا ہے، 5 وقت کی نماز ہے، زکوٰۃ کا فریضہ ہے، رمضان کے روزے ہے، استعداد ہو تو حج بیت اللہ ہے. یہ سارے احکام اور اس کے ساتھ وہ چیزیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. رہی بات نماز میں جو اختلاف ہے تو وہ کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے. یعنی آپ کو ایک عجیب بات ذہن میں آ گئی، آج سے 150 سال پہلے بھی تو اسلام تھا. اسلام تو 1400 سال پہلے سے آ رہا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ان اختلاف کے عنوان پر نہ کوئی تحریک تھی، نہ کوئی تنظیم تھی، نہ کوئی جماعت اور فرقہ تھا؟ آج کیوں ہے؟ اس وقت کے اہل اسلام مقتدی علماء اور ریاستوں کی اپنی جو ہے رعایا کے اوپر کنٹرول ہوا کرتا تھا. کسی کو یہ ہمت نہ ہوتی تھی کہ الگ فرقہ 1.5 انچ کی الگ مسجد بنا کے ایک الگ گروہ تشکیل دے کے، اور اس کا یہ امیر ہے اور یہ صدر ہے اور یہ جنرل سیکرٹری ہے، یہ خزانچی ہے اور چندہ مہم ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف تقاریر ہو رہی ہیں اور فرقہ موجود میں آ رہا ہے. یہ چیز نہ تھی. ہندوستان میں آپ دیکھ لیں، ہندوستان میں آج سے 150 سال پہلے یہ فرقہ وارانہ نام نہیں تھے. 2 طبقے تھے، 2 طبقے شروع سے چلے آ رہے تھے. ایک اہل تشیع حضرات جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت سے محبت کے مدعی ہیں، اور دوسری طرف اہل سنت تھے. اور اہل سنت بھی آل رسول اہل بیت کے ساتھ محبت کا جو ہے نا یقیناً 100% محبت کرتے ہیں. بس وہ تعبیر کا تھوڑا اختلاف آ گیا. اور سب سے بڑا اختلاف یہ ہوا، اگر آپ اس پر تحقیق کریں گے، کہ ریاستی امور کے، سیاسی امور کے جو اختلاف تھے ان کو ہم نے عقیدہ بنا دیا. درست فرما رہے ہیں. اصل جھگڑا یہاں سے شروع ہوا ہے. اور آپ دیکھیں ابتدائی کرنے اول میں جو اہل تشیع تھے اور اہل سنت تھے، ان کے مابین کبھی کوئی جنگ نہیں ہوئی، ان کے مابین کبھی کوئی فرقہ وارانہ، کوئی الگ تھلگ
एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ते थे, एक दूसरे से निकाहें किया करते थे, एक दूसरे के गम दुख दर्द में शरीक होते थे। और यानी सहाबा किराम ताबीन की हद तक मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि उनमें भी दोनों तबके थे। लेकिन ये इख्तिलाफ बोध आता गया, गड़बड़ यहाँ हो गई जब हमने एक दूसरे का एहतराम छोड़ दिया, वही जो बात आ गई इकराम ना, छोड़ दिया। बिल्कुल एक दूसरे के मुकद्दसात का एहतराम जब से छूटा है उसके बाद से। और यहाँ आपका असल सवाल जो था कि उलमा जी, उलमा, अगर आप इस पर मेरी जो तहकीक है तो उलमा ने कोई फ़िरका नहीं बनाया है। कुछ फ़िरके हवा तो दी है सर, हाँ, हवा तो मैं हवा अब तो दी है। इब्तिदाई तौर पर नहीं बनाया, लेकिन बाद में हवा क्यों कि उनके मनसब। वो कल मैं चंद दिन पहले मैं यूट्यूब पे एक मौलवी साहब की तकरीर सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि हमसे पूछते हो कि मियाँ ये कहाँ से साबित है, तो मैं जवाब देता हूँ ये कहीं से साबित नहीं, हम तुम्हारी जिद में करते हैं। और मजमा नारे लगा रहा है और जोश में आ रहा है, जज्बात अभी में देखें आ रहा है। ये कोई दलील थोड़ी है ये कि तो हम गलत- जिद में कर रहे हैं। हम आपकी जिद में कर रहे हैं। तो ये इन हजरात की, जिनकी रोटी पानी, जिनकी घड़ी, जिनके घर के ऐश व इशरत तो इस पर चलते हैं। तो इन्होंने जवाब नहीं देना आगे जाके। जवाब तो देना है अजल, अगर उसका यकीन अपना भी तो देना है, दूसरों का भी देना है, जो आखिरत बैठे हुए का वहाँ पर। यकीन जितना कमजोर इतना होता कमजोर है, होगा। आखिरत का यकीन। अब देखें इस्लाम में अब्दुल्ला बिन सबा गुजरा है, हाँ, मुल्ला अबुल फजल, मुल्ला फैजी दरबारी अकबर बादशाह के पास गुजरे हैं। ऐसे ही कितना सोना जब उनके इंतकाल के बाद उनकी घर की तलाशी की सोने की ईंटें निकल आई। वो भी तो बहुत बड़े अल्लामा थे, बहुत बड़े मौलवी थे। इतने बड़े अल्लामा मुल्ला अबुल फजल के बगैर नुकात पर कुरान की तफसीर लिख डाली। यानी पूरे तफसीर में बा नहीं है क्योंकि बा के नीचे नुक्ता है, ता नहीं है क्योंकि ता के ऊपर दो नुक्ते हैं, जीम नहीं है, यानी नुक्ते वाले हरूफ को से हट कर पूरी कुरान की तफसीर लिखी। इतने बड़े अल्लामा, इतने बड़े लेकिन ऐसे मौलाना साहब दरबारी फिर वो बने। कौल और फेल में तजाद और क्या? फिल्म अकबर बादशाह को, ये आपने भी सुना होगा कि अकबर बादशाह आलिम नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे। ये दीन इलाही के नाम से दीन अकबरी जो उन्होंने ईजाद किया, ये मुल्ला अबुल फजल, मुल्ला मुबारकपुरी और मुल्ला फैजी, इन्होंने उसको रास्ता कि दिखाया। सब जगह थोड़ी थोड़ी मैं सब अच्छी चीज़ें उठाऊंगा और एक नया हाँ, दीन बना दूंगा। बिल्कुल। इस पर सर मजीद हम बात करेंगे। नात रसूल मकबूल की जानिब पढ़ते हैं। अशरफ अली काजी मौजूद हैं। सना खां, हम चाहेंगे कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश किया। मेरा दिल भी चमकाते चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमकाते चमकाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमकाते चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका, मेरा दिल भी चमकाते चमकाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसाते बरसाने वाले, बदों पर भी बरसाते बरसाने वाले।
سیدھے کا شعر دوبارہ. تو زندہ ہے واللہ 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. سبحان اللہ، بہت خوبصورت. اشرف قادری نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ اور بہت خوبصورت آواز اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. اور مولانا محمد مسکی نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. احترام انسانیت پہ ہم بات کر رہے ہیں، وحدت امت پہ بات بھی کریں گے. احترام انسانیت میں تو یہ بھی شامل ہے کہ ہم ایک دوسرے کا یہ بھی احترام کریں. جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ کسی بھی فرقے سے کسی بھی تعلق ہو آپ کا، مسلک سے تعلق ہو آپ کا، تو ہم احترام کریں اس کو. کہ وہی بات کہ جی اس کو آنے تو دیں کم از کم مسجد تک نماز پڑھنے کے لیے. ہم پہلے ہی تقسیم کر دیں اس کو کہ جی مسجد. اچھا ویسے بڑا سوال میں جاننا چاہ رہا تھا آپ سے، مولانا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جب آپ مسجد کے دروازے پہ ہی اپنا فرقہ چسپاں کر کے رکھتے ہیں کہ یہ اہل حدیث مسجد، بریلوی مکتبہ فقہ کی مسجد فلاں، تو سر جو نماز پڑھنے آ رہا ہے بیچارہ وہ قریب ترین مسجد، میرا تعلق کسی اور فرقے سے، اور میں جا کے دیکھتا ہوں یہ حدیث لکھا ہوا ہے تو میں تو پھر وہیں کہ یار یہ کیا ہوا، تو میں تو واپس گھر چلا جاؤں گا. تو اس کو آنے تو دیں کم از کم اندر. یہ لکھنا ضروری ہے؟ نہیں حضرت، بالکل ضروری نہیں ہے. بلکہ احکام میں تو امام کے لیے یہ حکم ہے، فقہی احکام میں، اسلام کے احکام میں، مسائل میں امام کے لیے تو یہ حکم ہے کہ وہ ایسی نماز پڑھائے اور ایسے طرز عمل اختیار کرے کہ کسی بھی اہل اسلام میں سے کسی بھی طبقے کو اس کے دل میں ان کے لیے برائی نہ آئے، ان کی نمازوں کی بھی رعایت کرے، ان کے مسائل کی بھی رعایت کرے. اصل بات یہ ہے. یعنی ہم نے پوچھا بیت اللہ کے ائمہ حضرات کا، مسجد نبوی کا، کہ یہ حضرات تو سادہ جو ہوتے ہیں جراب جس کو ہم کہتے ہیں، موزے بالکل پتلے کپڑے والے جو عام پہنے جاتے ہیں، وضو میں ان کے اوپر مسح کرتے ہیں، اس کے قائل ہیں. اور احناف اور مالکیہ وہ اس کے قائل نہیں ہیں، ان کے ہاں وضو ہی نہیں ہوگا. ہاں موٹے موزے ہوں، چمڑے والے موزے ہوں تو اس کے احکام جدا ہے. تو انہوں نے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم پتلے موزوں پر مسح نہیں کرتے کیونکہ ہمارے پیچھے جو طبقات ہیں ان میں احناف زیادہ ہوتے ہیں، ہم ان کی مسائل کی رعایت کر کے نماز پڑھاتے ہیں. امام نووی رحمہ اللہ فتح المغیث میں کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا کہ دعوت کے جذبے سے خوارج، یعنی اس دور میں جتنے بھی طبقات ہیں وہ خارجیوں، یعنی خارجی اتنے زیادہ کہ صحابہ کو قتل کرتے تھے، تقدیر کا انکار کرتے تھے، عذاب قبر کے منکر تھے اور ان کے بڑے مسائل تھے.
ان کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز دعوت دین، دعوت اللہ کے جذبے سے ہو جاتی ہے. اور ہم آج باہمی اہل سنت والے بھی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. اچھا، پھر اختلاف کی یہ ایک عجیب بات ہے کہ ہے تینوں طبقے. مثال کے طور پر اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، یہ تینوں اہل سنت ہیں اور اپنے آپ کو اہل سنت کہتے بھی ہیں. کوئی عقیدہ، نظریہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ان کو اہل سنت سے خارج کر دیں. اور وہ جو بڑا تشدد پر مبنی اختلاف ہے وہ تعبیر کے اختلاف ہے. وہ کہتے جی آپ نے یہ گستاخی کی ہے، وہ کہتے جی آپ جو معنی گستاخی کی لے رہے ہو، قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہماری مدعا یہ نہیں، ہماری مراد یہ نہیں. اہل حدیث حضرات کی طرف آئیے. اہل حدیث حضرات کی طرف ایک بعض مسائل میں ایک نسبت کی جاتی ہے کہ جی آپ حضرات نے یہ کہا ہے. جب ہم ان سے تحقیق کرتے ہیں اور ان کی تعویل کو سنتے ہیں تو پھر ہم یہ کہنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ تو منسوب کر دیا گیا ہے، حقیقت میں تو ثابت نہیں ہو رہا ہے. اس لیے میں حضرت یہ کہا کرتا ہوں کہ صوفیاء کرام یہ اس امت کے حقیقی سرمایہ ہے اور امت کو جوڑنے والے ہیں، محبت والے ہیں، ولایت والے اور کرامات والے، صحیح صوفیاء، صحیح شریعت اور طریقت پہ چلنے والے، چاہے مجدد الافسانی ہوں. بلکہ شروع سے آئیے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر مجدد الافسانی اور وہاں سے لے کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، پیر ماہر علی شاہ تاجدار گولڑا شریف، یہ ہمارے میاں شیر محمد شرپوری رحمہ اللہ، حافظ محمد صدیق رحمہ اللہ برچونڈی شریف، یہ اولیاء اللہ، یہ خانقاہوں والے، ان کے ہاں آپ کو فرقواریت نہیں ملے گی، پیغام محبت ملے گا. تو اس کے اوپر ہم اگر ایک ہو جائیں اور مسائل کو، ہمارے وہ مفتی اعظم پاکستان تھے مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ، انتقال کر گئے. ان سے خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑی رحمہ اللہ نے، جنرل ضیاء کے دور ہے اور مجلس شورا بنی ہوئی ہے، تو انہوں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آئیں اپنے اختلافات کو چھوڑ کے اتفاق کر لیں؟ انہوں نے کہا کہ جی اختلاف تو نہیں ہو سکتا، اتحاد تو نہیں ہو سکتا، اختلاف تو ہے. تو اس نے کہا کہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ انہوں نے کہا تمہاری کتابوں میں کچھ عبارات ہیں جنہیں ہم گستاخی سمجھتے ہیں. تو مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی رحمہ اللہ نے جواب دیا، ہم ان عبارات کو حذف کرنے کو تیار ہیں، دفن کرنے کو تیار ہیں، اپنی کتابوں میں سے نکالنے کو تیار ہیں، آئندہ نہ اشاعت کرنے پر تیار ہیں. تو مولانا شفیع اکاڑی رحمہ اللہ نے فرمایا پھر تو اس پہ بات چلنی ہونی چاہیے. لیکن مفتی رفیع عثمانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی نے ساتھ نہ دیا اور مولانا محمد شفیع اکاڑی رحمہ اللہ دنیا سے تشریف لے گئے. اب ماضی قریب میں 2-2.5 سال پہلے امام المناظرین فیصل آباد کی سب سے بڑے اہل سنت کے علامہ مولانا علامہ سعید اسد رحمہ اللہ، میں ان سے کئی ملاقاتیں میری رہی ہیں ان کے یہاں. ابھی اس گزشتہ نومبر میں ان کی قبر پر گیا فیصل آباد میں. بڑی عظیم ہستی تھی اور وہ اہل حدیث اور علماء دیوبند، کبھی جامعہ اشرفیہ چلے جاتے تھے، کبھی مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس چلے جاتے تھے، کبھی اہل حدیث کے ہاں چلے جاتے تھے، کبھی وہ متشددین کے ہاں جا کے ان کے اسٹیج پہ بیٹھ جاتے تھے اور یہی رونا روتے تھے کہ میرے سے کام لے لو اور ایک ہو جاؤ. ابھی میں زندہ ہوں، یہ کام آپ مجھ سے لے سکتے ہو، پھر جب میں نہیں رہوں گا تو پھر تمہیں میری قدر آئے گی. اور وہی ہوا. وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. آج اس وقت اہل سنت میں شاذ و نادر ہیں. ہمارے حضرت مولانا شیخ محمد عزیز صاحب ہیں، عالمی دائی وحدت امت ہیں. اس طرح اور بھی بڑے علماء ہیں ہمارے ساتھ جڑتے ہیں، اہل حدیث طبقے میں بھی ہے، اہل سنت طبقے میں بھی ہے، علماء دیوبند میں بھی ہیں درد رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن بہت قلیل ہے. تو اس پر محنت کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو اچھا. یہ بھی ایک عجیب بات ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں فلسطین میں یہ ہوا اور ان کشمیر میں یہ ہوا، فلاں جگہ پر یہ ظلم ہوا، اللہ کی مدد کہاں ہے؟ تو اس کا جواب صرف ایک جملے میں ہے
کہ اللہ کی مدد آتی ہے ایک ہونے میں اور نیک ہونے میں. نہ ہم ایک ہیں نہ ہم نیک ہیں تو شرط پوری نہیں, اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ بہت شکریہ. ابھی بہت جیسے شکریہ. ابھی ہم بات کر رہے تھے مولانا صاحب سے کہ معاشرت کے حوالے سے, انسانیت کے حوالے سے, اور ابھی تو ہم نے بات کی وحدت کے اوپر, تو یہ جو معاشرتی رویے ہیں ان کو کیوں ایڈریس نہیں کیا جاتا؟ ٹھیک ہے ہم دین کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اسلام کے حوالے سے, عبادات کے حوالے سے, فرائض کے حوالے سے, تو یہ بھی تو فرائض ہیں مولانا صاحب, جی بالکل ہے, لیکن اس کیوں وقت جو محنت ہو رہی ہے میں یہ جو کیا نام ہے تبلیغی جماعت, جی جنید جمشید جیسے آدمی کو زندگی بدل دی, ایسے ہی اور سنو کہ کہا کرتے تھے کہ الہی غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. تبلیغی جماعت, دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالی, خانقاہوں کے بڑے بزرگ ہیں, وہ اس محنت میں لگے ہوئے ہیں اور ان کی محنت رنگ لا رہی ہے. آج سے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 40 سال پہلے 35 سال پہلے ہم ڈھونڈا کرتے تھے کہ کہیں حافظ مل جائے ہمیں تراویح پڑھا دے. حافظ نہیں ملتا تھا, منہ مانگی قیمت پر, اس زمانے میں 10,000 15,000 بڑی رقم ہوتی تھی, اس پر راضی کرتے تھے کہ کھلائیں گے پلائیں گے رہائش بھی دیں گے, تم تراویح بس ہمیں قرآن سناؤ. میں ایک ایبٹ کے علاقے میں گیا تو وہاں ایک حافظ صاحب قرآن صحیح نہیں پڑھ رہے تھے, ہمارے ساتھ حافظ ہم کو پکڑ رہے تھے, وہ تقریباً 20 غلطیاں جب ہو گئی تو وہ بیچارہ پیچھے ہٹ گئے اور وہ جو غلطیاں پکڑنے والے تھے ان کو آگے کر دیا. بعد میں تحقیق کے حال ہوا تو بھائی کوئی اور سامع حافظ تھا ہی نہیں, اور اس کی جو مرضی تھی یعلمون تعلمون وہ لگے ہوئے تھے. اور پتہ چلا کہ یہ 6,000 روپے پر بٹگرام کے علاقے سے ان کو لے کر آئیں گے, تو حافظ ہوتے ہی نہیں تھے. اب اللہ کا کرم یہ دیکھیں کہ ہر مسجد میں کم سے کم 5 10 15 حفاظ آپ کو ملیں گے اپنے محلے کے. بالکل. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ حجروں میں, ڈیروں میں, بیٹھکوں میں, دفاتر میں ہر جگہ تراویح ہو رہی ہے اور حافظ بھی ہیں, سامع بھی ہیں. تو ان حضرات کی محنتیں چاہے وہ تبلیغ کے عنوان سے ہو, دعوت اسلامی کے عنوان سے ہو, خانقاہوں کے عنوان سے ہو, بڑی محنتیں ہو رہی ہیں اور بڑا اس کا ماشاءاللہ فوائد ثمرات سامنے آ رہے ہیں. لیکن آپ کی بات کو میں تصحیح کروں گا آپ کی بات کی کہ ہماری رفتار, ہم دینی قوتوں کی رفتار چیمٹی سے کم اور کفر باطل کی رفتار آندھی سے زیادہ تیز. آندھی سے زیادہ تیز. بہت خوبصورت بات, اور آپ نے جس طرح سے یہ جملے ادا کیے ہیں مولانا صاحب, بڑی اہم بات ہے. اس طرح سچائی ایک دم تمام پش پش ڈال کے آپ نے ساری باتیں آج کر دی ہیں, اور اللہ کرے کہ یہ باتیں سمجھ میں آئیں تمام لوگوں کے کہ یہی احترام انسانیت ہے, یہی احترام امت بھی ہے, وحدت امت بھی ہے. اور جس طرح کی بات کی فرقہ بندی تمام چیزیں, وہی بات کہ جیسے مولانا صاحب نے کہا آنے تو دیں, ایک شخص آنا چاہ رہا ہے مسجد تک تو آنے دیں, پہلے سے ہی ساری چیزیں ہوں گی, اور کوئی بہت بڑے اختلافات بھی نہیں ہیں یہ جو حل نہ ہو سکے, حل ہو سکتے ہیں, اس پہ کام بھی, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جلد خوشخبری سے حوالے سے آپ تمام لوگوں کو ملے گی, اور سب امت ایک پلیٹ فارم پر بھی ہوگی انشاءاللہ. اور اب جو ہم بات کر رہے تھے کہ جی آج کے پروگرام کا یہاں وقت ختم ہو رہا ہے بالکل, اور آج کا پروگرام بھی آپ نے دیکھا. کل انشاءاللہ پھر ہم حاضر ہوں گے. مولانا محمد مسکین نقشبندی صاحب کو بہت شکریہ, اور جاتے جاتے اشرف علی قادری صاحب سے ثنا خواہ ہیں, ان سے گزارش کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب تو بس ایک ہی دھن ہے, اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں مولا, اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں مولا. آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں مولا, اب تو بس ایک ہی دھن ہے.
اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں مولا، آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں۔ مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا۔ سد لو مدینے آقا، سد لو مدینے آقا، کرو مہربانیاں۔ مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا۔ سد لو مدینے آقا، سد لو مدینے آقا، کرو مہربانیاں۔ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ نہیں مال و زر تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نا، نہیں مال و زر تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نا۔ میرے عشق مجھ کو لے چل، میرے عشق مجھ کو لے چل، تو ہی جانب مدینہ۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں مولا، آخری